کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس دنیا میں اپنی جنت بنائی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے عرصہ میں تیار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے کیسے عبرت کا نشان بنایا، اور ملک الموت نے اس کی روح کیسے قبض فرمائی۔ شداد کا تعلق اس قوم سے تھا کہ جو قوم دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم احقاف کے اندر آباد تھی، جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ احقاف یمن اور عمان کے درمیان ایک بکھرا ہوا علاقہ تھا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ بے شمار ان کے پاس درخت بھی تھے، باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار قسم کے جانور، اور پینے کے لیے ٹھنڈا اور صاف شفاف پانی بھی میسر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی طاقتور ترین قوم بھی بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم بھٹکی اور باغی ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، انہیں تبلیغ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ قوم پھر بھی نہ مانی، سرکش ہو چکی تھی۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا، جس کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس آئے، اسے تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ شداد کہنے لگا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود نے اس کے سامنے جنت کا ایک نقشہ کھینچا اور جنت میں پائی جانے والی ایک ایک نعمت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جواب میں وہ ازراہ مذاق مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو کفر و شرک سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور فرمایا کہ آپ باز آ جاؤ، ایسی باتیں کفر و شرک کے زمرے میں آتی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کہیں۔ اگلے دن شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو محل میں بلایا اور جنت تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کاریگروں نے احقاف میں 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت تیار کرنے پر کام شروع کر دیا۔ اس میں ہیرے جواہرات لٹکائے گئے، جنت کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی جانے لگی۔ پوری دنیا سے مختلف قسم کے پھول، پودے، درخت منگوا کر اس جنت میں لگوائے گئے، یہاں تک کہ اس بدبخت نے اس جنت میں شہد، پانی اور دودھ کی نہریں بھی جاری کروا دی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک اپنی جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری جنت مکمل طور پر تیار نہیں ہو جاتی۔ وہ اپنے محل میں بیٹھ کر جنت کے تیار ہونے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ 12 سال کے عرصہ میں جب جنت تیار ہوئی، شداد کو پیغام بھجوایا گیا۔ شداد بڑا خوش ہوا اور اپنے لاؤ لشکر اور فوج کے ساتھ جنت دیکھنے کے لیے اپنے محل سے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ اپنی بنائی جانے والی جنت کے مرکزی دروازے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ حیران ہو کے اپنی فوجیوں سے کہنے لگا کہ یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ فوجی نے کہا کہ جنت آپ کی ہے، سلطنت آپ کی ہے، اتنا لاؤ لشکر آپ کا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، یہ شخص کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا؟ تو شداد کہنے لگا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب بات سامنے آئی تو شداد نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی اور ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے ایک قدم اپنی جنت میں رکھنے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہوئے شداد کا ایک قدم بھی اس کی بنائی جانے والی جنت میں رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کی بنائی جانے والی پوری جنت زمین میں دھنس گئی۔ اب قوم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ عبرتناک موت اور خوفناک انجام دیکھ رہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اگلے دن پوری قوم کو پھر جمع کیا اور ایک خوبصورت پیغام دیا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بادشاہ کا انجام دیکھا ہے، اب بھی وقت ہے کہ باز آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ لیکن قوم کے دلوں پر تالے پڑ چکے تھے، وہ سرکش ہو چکی تھی۔
باز پھر بھی نہیں آئی اور الٹا اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو بے وقوف تک کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ پیارے ہود، آپ اپنے محبین جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے چلے، مکہ مکرمہ میں آئے اور اپنی ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزار دی۔ جیسے ہی آپ اس علاقے سے احقاف سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم عاد پر نازل ہو گیا۔ خوفناک آندھیاں اللہ نے مسلط کر دیں۔ وہ اتنی خوفناک آندھیاں تھیں کہ اپنے ساتھ اونٹوں کو، آدمیوں کو، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے گئیں۔ 8 دن تک وہ آندھیاں مسلسل چلتی رہیں اور اس قوم کا وجود بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس زمانے کی سپر پاور تھی قوم عاد، ہر طرح کی مالی خوشحالی تھی، طاقت بھی تھی، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، لیکن کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے، بدعمالیوں میں، بدکاریوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج ان کی قبروں کے نشانات تک بھی موجود نہیں ہیں۔